یار محمد زرین صاحب، آپ اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک بہت ہی ویک کولیشن تھی آپ کی، اور جس طریقے سے کولیشن فارم ہوئی، جہانگیر ترین صاحب نے بھی، پرویز صاحب نے بھی، اور رانا صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آج جو مینگل صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور پی ٹی آئی سے جو ان کی اتحاد تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، میرے خیال میں سیاسی طور پہ ہمارے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان کے اس وقت جو صورتحال ہے، جو پوزیشن ہے، اس کے بارڈرز پہ جو صورتحال ہے، صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، تو اس میں تو ہمیں چاہیے تھا، اور میری اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ زیادہ میں زیادہ ہمارے اتحادی ہونے چاہیے، بھلے اگر ہمارے ان کے سیاسی مخالفت بھی ہو، مگر گورنمنٹ میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس صوبے کے لیے بہتر تھا اور اس ملک کے جو صورتحال ہے اس کے لیے بہتر تھا۔ مگر جس وقت یہ معاہدہ ہوا اس میں میں یقینی طور پہ موجود تھا، اور مینگل صاحب نے اسمبلی میں وہ معاہدہ بھی دکھایا جس کے پہ میرے دستخط ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں وٹنس ہوں اس معاہدے کا۔ مگر بدقسمتی سے جس دن یہ معاہدہ ہوا، یہ کچھ تھوڑا سا جلدی میں کیا گیا۔ جمال الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس دن بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہماری طرف سے کوئی بہت زیادہ بہتر طریقے سے بیٹھ کے ایک ایک پوائنٹ ڈسکشن شاید اس طرح نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات، بالکل جمال اچھا، اس الدین میں صاحب کس نے جو پوائنٹ بھی پہ بڑی کہی ہے۔ مشکل پیش آئی؟ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت وہ تحریر ہے، کوئی بڑا مشکل اس میں سے کون سا جی، مرحلہ تھا جس پہ کام نہیں تھا ہو سکتا؟ اچھا سر، میں اس بحث میں اگر جاؤں گا تو، اور میں اپنے دوستوں کو انوائے نہیں کر سکتا، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا، اس میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر سب بہت آسان تھی مالک صاحب، تو 72 سالوں میں یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا ریزن کیا ہے؟ یہاں ثناء اللہ صاحب فوکس نہ بیٹھے ہونا، ہوئے ہیں، توجہ نہ ہونا۔ ان کی 3 دفعہ فیڈرل حکومت بنی، وہ اس میں یہ مسئلے کیوں حل نہیں ہوئے؟ 72 سالوں میں کتنی حکومتیں آئیں، انہوں نے ان مسئلوں کو حل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ مسئلے اس طرح آسان نہیں ہے جیسے آپ پیپر اٹھا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنے اہم نہیں، یہ بہت اہم ایشوز تھے، اور میرے خیال میں اگر ان مسئلوں کو توجہ دی جاتی اور اس کو حل کیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج بلوچستان کی یہ سیاسی صورتحال ہوتی۔ آپ نے کہا بات اگر رہی یہ توجہ دی کہ جاتی میں تو تو یہی تو وہ صرف سوال کر ایک رہے ہیں آپ سے کہ سیکنڈ مالک توجہ صاحب کیوں سن نہیں لیں، دی؟ آپ نے آپ توجہ میری کیوں نہیں بات دی؟ سن لیں، وہی میں آپ کو بتانے لیکن جا یہ رہا تو ہوں، اگر بتا دیں کہ آپ آپ نے توجہ کیوں نہیں دی؟ مالک صاحب سن لیں، آپ یہی تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ مجھے بات کرنے دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ جب شروع ہوا، میں جس دن معاہدہ ہوا ہے، دستخط ہے، میں وٹنس ہوں، اس کے بعد آج تک نہ میں یہ کسی میٹنگ میں بیٹھا، نہ میں اس کا کوئی حصہ بنا۔ یہ وجہ تھی کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ لوگ تھے جن کا میرے خیال میں، جیسے ترین صاحب آئے، ماشاءاللہ تشریف لائے، 1 گھنٹے میں دستخط کیے، پھر جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے اسلام آباد، اس کے بعد پھر ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ بیٹھتے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے، مینگل صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے، اور ان ایشوز کو سالو کیا جاتا۔ یہ ہماری، میں مانتا ہوں کہ اگر اس پہ تھوڑی سی اور توجہ دی جاتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، کیونکہ مینگل صاحب نے پہلے دن اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، ہم اس کو 1 سال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں، ایشوز بڑے ہیں، یہ 1 سال میں یا 2 میں یا ہمارے ایک ٹینور میں تو پورے نہیں ہو رند سکتے تھے، صاحب، مگر مرکز میں ان کو آپ کی ایڈریس کیا حکومت جا ہل سکتا سکتی تھا۔ ہے اس سٹیپ سے؟ رند سوری، صاحب، ان کے اسٹیپ سے مرکز میں آپ کی حکومت ہل سکتی ہے؟ سر یقینی ہل سکتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں، 4 دوست آپ کے چلے جاتے، ایک بہت پولیٹیکل پارٹی آپ سے اگر الائنس توڑتی ہے، مگر مجھے یقین ہے، میری پارٹی سے بھی یقین ہے، میرے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، کہ وہ اس کو ابھی بھی میرے خیال میں ٹھیک ہے، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کی ناراضگی ہیں، ان کے ایک وہ ورکر ٹائپ کی پارٹی ہے کہ وہاں لوگوں کے سامنے ان کو جواب دہ بھی ہونا چاہتے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ جو بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے سیاسی لوگ ہیں، وہ جمہوری سوچ رکھنے والے ہیں، اور وہ نیچرلی اس طرح کی وہ پارٹی نہیں ہوگی۔ مجھے علم ہے، اس پارٹی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اپنے حلقوں میں، وہ اٹھ کے اپنے لیڈرشپ سے یہ کوشچن کر سکتی تھی، تو مجبوراً آج جو ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ہم کوشش یہ ضرور کریں گے
کہ اس مسئلے کو اس طرح چھوڑ نہ دیا جائے، اور انشاءاللہ یہ حکومت ہماری کہیں نہیں جا رہی ہے، آپ یقین کریں. انشاءاللہ کل پرسوں آپ کا بجٹ ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہوگا. اگر ابھی رانا صاحب نے کہا کہ اللہ کرے سیاسی ابتری نہ اخلاقی پھیلے.